الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا 19واں رکوع آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ آج کی 6 آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے مصطفیٰ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کا جو رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، یہ پچھلے مضامین کا ایک تسلسل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے مابین کوہ طور پہ جانے کے بعد ایک مکالمہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ان کی قوم بچھڑے کو معبود بنا چکی تھی۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اپنے بھائی حضرت ہارون سے اور اپنی قوم سے بھی۔ اس کے بعد اب قوم نے مطالبہ کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ آج کے رکوع میں اس غلطی کی پاداش میں کچھ 70 کے قریب لوگوں کو اللہ نے بلوایا کوہ طور پر۔ وہاں ان کے اوپر جو عذاب کی کیفیت ہے وہ جب آئی تو اس پورے مضامین کا جو تذکرہ ہے وہ آج کی 6 آیات مبارکہ میں ہے۔ کچھ چیزیں مضامین میں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ۔ ان الذین، ان کا معنی بے شک، الذین جن لوگوں نے اتخذوا بنایا، العجل بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم، سین اور ینالو اور ہم یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ سین جو ہے یہ فیوچر پارٹیکل کے لیے آتا ہے، سین اور صوفہ، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور نالا ینالو کا معنی پانا اور گین کرنا ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر پروناؤن ہے جمع کے لیے۔ ان قریب پہنچے گا انہیں غضب، غضب، یہ گرامیٹیکلی غضب ینالو کا فاعل بن رہا ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلہ، اور انہیں ذلت بھی پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جرم کی پاداش میں جو وہ کر بیٹھے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں مفترین، بہتان باندھنے والوں کو۔ گویا کہ بچڑے کو معبود بنانا ایک ایسا
جو ہے وہ بہتان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی تھا کہ وحدانیت کو چھوڑ کر وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ عمل کیے برے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے۔ تو توبہ اور ایمان، یہ دونوں الفاظ کا جو چناؤ ہے یہاں پر وہ بڑا غور طلب ہے کہ انہوں نے توبہ کی۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں توبہ کے بعد کلمہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، انسان کو نئے سرے سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے، تو یہ وہ چیز تھی کہ جس میں انہیں شرک کی پاداش میں توبہ بھی کرنا پڑی اور ایمان نئے سرے سے قبول کرنا پڑا۔ پھر توبہ کی، اس کے بعد وآمنوا، اور ایمان لے آئے۔ ان ربک، ان بے شک ربک، آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، یقیناً بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ غصہ تھا حضرت ہارون پہ، جس کا ذکر پچھلے رکوع میں گزرا، انہوں نے وہ تختیاں جو کوہ طور سے لائے تھے وہ پھینک دیں، اور اب وہ ذکر ہے ان آیات کا کہ انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، واو کا معنی اور، لما، جب، سکتا، ٹھنڈا ہو گیا، سکوت اختیار کرنا، خاموشی ہو جانا، ام موسیٰ، موسیٰ کا، الغضب، غضب، غصہ، أخذ الْأَلْوَاحَ، تو انہوں نے اٹھا لیں وہ تختیاں جو کوہ طور سے لکھی ہوئی ملی تھیں۔ ان کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں عمومی مفسرین کی جو رائے ہے وہ مختلف رہی ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ آبجیکٹیو پہ بات کرنا ہوتا ہے، لہذا قرآن نے تعداد ذکر نہیں کی، بلکہ یہ کہا وفی نسختہا، اور ان کے جو مضامین ہیں ان میں ہدن، ہدایت، ورحمتن، اور رحمت تھی۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ ہدایت اور جو رحمت ہے وہ بھی کاریگر تب ثابت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے نفس کے اندر خود ترہیب، یعنی اللہ سے ڈرنے کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک تقاضا آیا کہ آؤ اور توبہ کرو سارے مل کر، تو وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، واو کا معنی اور، اختارہ، چن لیے، منتخب کیے جناب موسیٰ نے، قومہ، اپنی قوم کے، 70 رجلا، 70 آدمی، لمیقاتنا، اللہ فرما رہے ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ جو مقررہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا تو وہ اپنی قوم کو کوہ طور پر لے آئے، تقریباً 70 آدمیوں کو۔ اب جب یہ 70 آدمی کوہ طور پر آئے تو ان کو پھر اللہ کے عذاب نے آن لیا، تو ان کے اوپر بادل چھا گئے، زلزلہ آ گیا، ایک عذاب کی کیفیت آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور پریشانی لاحق ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ اللہ، اگر یہ 70 لوگ بھی اب یہاں پر ہلاک ہو گئے تو جو قوم ہدایت کی طرف آنی ہے وہ بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے ہاں دعا کا سلسلہ حضرت موسیٰ نے جاری کیا کہ اللہ اب اس پریشانی میں مجھے مزید نہ ڈال، اگر ان کو ہدایت کی طرف لانا ہے تو ان کو زندہ سلامت واپس بھیج، تاکہ یہ دوسری قوم کو بتانے والے ہوں اور تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ پورا کر سکیں۔ فلما آخذتہم، فا کا معنی پس، پھر، لما جب، آخذتہم پکڑ لیا ان کو، الرجفت زلزلے نے، قالا تو عرض کیا جناب موسیٰ نے، ربی اے میرے رب، لو شیتا اہلکتہم، لو شیتا اگر تو چاہتا، اہلکتہم تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے ہی، یعنی کوہ طور پہ آنے سے پہلے ہی اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا، وَإِيَّا، اور مجھے بھی اس جرم کی پاداش میں جس میں میں شریک نہیں تھا تو ہلاک کر دیتا، لیکن اتہلکنا، کیا تو اب ہلاک کرتا ہے نہ ہمیں، بما فعل السفہاء منا، اس وجہ سے جو کیا ہے کچھ بے وقوفوں نے ہم میں سے، یعنی اے اللہ میں تو تیرے پاس کوہ طور پہ تھا، میرا بھائی ہارون بھی اس جرم میں شریک نہیں تھا، کچھ صالح لوگ باقی بھی شریک نہیں تھے، چند بے وقوف لوگ تھے جن کی پاداش میں اللہ اب ان 70 لوگوں کو بھی اگر تیرا عذاب آ لیتا ہے تو پھر ہدایت کا سلسلہ بنی اسرائیل کی طرف سے رک جائے گا، وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے اللہ یہ تو مگر صرف تیری طرف سے ایک آزمائش، یعنی اللہ ایک اور آزمائش میں پڑ گیا ہوں، تو دلو تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ذریعے، من تشاء تو جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور تو ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور دعاؤں کا سلسلہ حضرت موسیٰ کا نہیں رکا تو اللہ نے فضل فرمایا، انت ولینا، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ولی ہے، فاغفر لنا، لہذا تو ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور اے اللہ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، وَاكْتُبْ لنا، اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، حسنہ بھلائی،
وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی اللہ ہمارے لیے بھلائی لکھ دے۔ یہی وہ دعا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع دعا ہے، جو آپ نے میدان عرفات میں بھی فرمائی، اور ہر نبی کی دعاؤں کی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے وہ بھی اسی طرح کے الفاظ کی حامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ نے نماز کے میں دعا کے لیے باقاعدہ ایک پورشن رکھا ہے، وہاں متعدد قرآن اور سنت سے ثابت دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کو پڑھا جائے۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا اے اللہ تیری طرف۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان 70 بندوں کے ساتھ کوہ طور پر جا کر دوبارہ جو تجدید ہے اور جو توبہ کا تصور ہے اور اپنی قوم کی طرف سے جو پشیمانی تھی اس کا اظہار کیا اللہ کے سامنے اور رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ، میں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اسے من اشاء، میں جس کو چاہتا ہوں، ورحمتی، اور جو میری رحمت ہے واسعت، وہ بڑی وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے کل شیء، ہر شے پر۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، تو عنقریب میں لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کی 70 بندوں کے اوپر اللہ نے شفقت فرمائی اور وہ ہلاکت سے بچ گئے، اب ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تم جو تورات کے حامل بنو گے اور ان تختیوں کے، تو تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور ہماری آیات پر ایمان بھی لانا ہے، کیوں کہ تمہارے بعد پھر ایک نبی آخر الزمان نے تشریف لانا ہے، اور اس کی یہ صفات ہوں گی جو آیت نمبر 157 کے اندر نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وہ صفات ساری موجود ہیں۔ میری رحمت ان کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آیتوں پر ایمان رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ اب ترغیب دی جا رہی ہے ان تورات کے حاملین کو، اور اس کے بعد جو انجیل ہے ان کے حاملین کو، کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرنا ہے، اور جب وہ تشریف لے آئیں تو تمہارے لیے وہ صحیح شریعت لے کر آئیں گے جو شریعتوں میں آخری ہوگی۔ الذین، جو لوگ یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الرسول النبی الامیہ، اس رسول کی جو نبی ہیں اور امی ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب مبارک ہے امی، اس کو خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل والے چونکہ کتاب کے حامل تھے اور یہ اس کی طرف پڑھنے لکھنے کی طرف بڑے مائل تھے، تو وہ بنی اسماعیل کو، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو دوسری اولاد تھی، اس کے جو خاندان کے پورے سلسلے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں عربوں میں، تو یہ پڑھنے لکھنے سے واقف نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امی صفت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب میرا حبیب کریم جس کا تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، وہ جب تشریف لائے گا تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ اور جو بنی اسرائیل تھے یہ حقارت کی نظر سے بنی اسماعیل اور اس پوری اولاد کو، حضرت اسماعیل کی کو، وہ ان پڑھ اور حقارت کی نظر سے امی کا جو لفظ ہے وہ ان کو پکارتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اب جو نبوت اور امانت اور آسمانی احکامات کی جو امانت اور بوجھ ہے، یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کو شفٹ ہو جائے گا۔ وہ کون سا نبی ہے عظیم امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہ، یجدون، واجد یاجدو کا معنی ہوتا ہے پانا، وہ پاتے ہیں جنہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس۔ گویا کہ ساری آسمانی کتابوں میں حضور کی آمد کا سلسلہ پہلے سے موجود ہے۔ فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس نبی مہربان کی شان کیا ہے کہ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں انہیں اچھے کاموں کا، وینہاہم، اور انہیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، عن المنکر، ایسی چیز سے جو برائی ہے یعنی جس سے اللہ نے روکا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال قرار دیتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزوں کو۔ بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں اپنے اوپر جو اللہ کی حلال تھیں ان کو بھی حرام قرار دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب کریم جو ہے ان احکامات میں وہ قوانین لاگو کرنے والا ہے جو مشیت الہی ہے اور جو انسانوں کی نرمی کے لیے۔ وَيَدَعُ، اور وہ اتارتے ہیں عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ،
والاغلال اور وہ توق اور وہ بوجھ التی کانت علیہم جو پڑے ہوئے تھے ان پر، وہ ان کو اتارنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بہت ساری روایات کو مذہب پر مقدم کر دیا تھا، اپنے آپ کو ایسی روایات میں پھنسا دیا تھا کہ اگر اس کا اندازہ آج ہم بھی کرنا چاہیں بحیثیت مسلمان، تو ہم بھی قرآن و سنت سے دور ہو کر کچھ ایسی روایات کے حامل مسلمان بن چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں۔ خصوصاً ہمارے کسٹمز، ہمارے رواج شادی کے، جینے مرنے کے، وہ قرآن و سنت سے ہم نے بالا تر سمجھ لیے ہیں، اور اگر ہم ان کو نہیں بجا لاتے تو ہم کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو نبی مہربان کی آمد تو جو ہے انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان تھا اور احسان ہے، اور اللہ اسی چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ ان سے ان کے بوجھ اور وہ توق جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے وہ اتارنے والے ہیں۔ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، بہی ان پر، وعزروہ اور جنہوں نے تعظیم کی ان کی، ونصروہ اور جنہوں نے مدد کی، نصرت کی ان کی، واتبعوا اور پیروی کی، النور اس نور کی، الذی انزل معہ جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔ یہاں نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہو گیا، آپ کی تعظیم کا، آپ کی نصرت کا، اور پھر قرآن کی پیروی کی بات ہے۔ قرآن کے اس مقام پر نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید خود ہے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جو ظلمت اور تاریکی کو مٹانے والا ہے۔ تو ظلمت اور تاریکی کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ انسان روایات کا پابند بن جائے، اللہ رسول کے بارگاہ سے دور چلا جائے، تو یہ نور ہی ہے قرآن مجید جو اس بندے کو اللہ کی طرف لانے والا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو حضور کی تعظیم، حضور کی مدد اور حضور کی پیروی کرنے والے ہیں، اور قرآن کی اتباع کرنے والے، اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو سمجھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا بالکل متصل اس کے ساتھ ہی ہے، اس کا مضمون بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اگلی ہماری جو کلاس ہوگی اور رکوع، ہم انشاءاللہ اسی کے اندر اس کو اس کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ ایک ایک رکوع کی بنیاد پر ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ 157 نمبر آیت پر آ کر الحمدللہ آج مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور قرآن کے حقوق بجا لانے کی، اور نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہمیں نصیب کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔